بسم اللہ الرحمن الرحیم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله اضل اعمالهم سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ترجمہ آغاز سے، اور حضرت عیسیٰ کے بارے میں جو تعریف کی گئی، کہا گیا کہ وہ تو بہت ہی نرم تھے اور وہ تو کسی کو کچھ بھی نہیں کہتے تھے. یہ تعریف ہے ان کی شخصیت میں. انہوں نے جب بیت المقدس میں گئے تھے تو انہوں نے بالکل اپنی لاتوں سے اٹھا کے چیزوں کو پھینکا تھا جو وہ دکانیں بنا کے بیٹھے ہوئے تھے اور دین میں خرابیاں کرتے تھے، لیکن ان کو تعریف کر دی گئی. رسول اللہ کے نام سے قرآن میں یہ ایک سورہ ہے، مثلا جو نام محمد سے یہ سورہ ہے، اور یہ پوری جہاد کے بارے میں اور جنگ کے بارے میں، اور جو جہاد میں رسول اللہ کا ساتھ نہیں دیتے ان منافقوں کے بارے میں، اور آخر میں جا کر خدا کے راستے میں خرچ کرنے کے بارے میں. اور جو یہ کام نہیں کرتے، یعنی 3 کام: اللہ کے رسول کے ساتھ جہاد نہ کرنا، کام چرانا، اور اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرنا، کفار کے ساتھ چھپ کے ریلیشن شپس قائم رکھنا. تو یہ حرکتیں بیان کر کے اللہ فرماتا ہے، اسی سورہ میں وہ آیت ہے کہ تو کیا یہ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے؟ یعنی یہ جو منافق حرکتیں کر رہے ہیں اور جو آپ کے ساتھ جہاد میں اس دین کی سربلندی کے کام میں آپ کے ہم رکاب نہیں ہیں اے رسول، اور جو منافق بنے ہوئے ہیں، جو آپ کی اطاعت نہیں کرتے، جو خدا کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، ان کے دلوں پہ تالے ہیں. اگر یہ قرآن کو انہوں نے پڑھا ہوتا تو پھر یہ سب کام کرتے آپ کے ساتھ، اس قرآن میں اگر غور و فکر کرتے. تو اب توجہ کرنے والی کیا بات ہے کہ اگر یہ منافق بھی قرآن میں غور کرتے تو یہ حرکتیں نہ کرتے. یعنی ایک منافق بھی اگر قرآن کو دیکھے، جیسا کہ آپ کافر قرآن کی تاثیر لے لیتے تھے، کافر پڑھے قرآن غور کرے، وہ بھی کر سکتا ہے، تو ہی اللہ کہہ رہا ہے نا کیوں نہیں کرتا. منافق بھی قرآن کو پڑھے تو وہ بھی غور و فکر کر سکتا ہے، لیکن آج کا مسلمان اس سے کہا گیا تو نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ قرآن بہت ہائی لیول کا ہے اور تیرے جیسا لو لیول کا بندہ تو قرآن سمجھ نہیں سکتا. لہٰذا رزلٹ کیا نکلا ہے کہ قرآن مجید بالکل سائیڈ پہ لگا دیں، تویزیں بنانے اور زعفران اور پتہ نہیں کیا کیا چیزوں سے لکھوانے اور الٹی سیدھی حرکتیں کرنے کے لیے رہ گیا، غور و فکر اور عمل کے لیے قرآن نہیں رہ گیا. ان قریب خدا ہم سے پوچھے گا کہ تم اس کے ساتھ تم نے کیا کھیل بنایا تھا. سورہ محمد کا ترجمہ: رحمان اور رحیم اللہ کے نام سے. جنہوں نے کفر اختیار کیا اور راہ خدا سے روکا، اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دی. اور جنہوں نے، اب یہاں پہ توجہ فرمائیں کہ ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ جنہوں نے کفر کیا ان کے کون سے اعمال تھے، ان کے کون سے اعمال تھے جو ضائع ہو گئے. تو یہ اشارہ ہے کہ گویا کہ اللہ کے نبی نے جب دعوت دینی شروع کی تو کچھ بیچ میں ایسے شامل ہو گئے، لیکن جب اللہ کا نبی بلاتا ہے تو یہ روکنے والوں میں ہوتا ہے، یہ بیچ میں رکھنا ڈالنے والوں میں، رکاوٹیں ڈالنے والوں میں ہوتا ہے. تو ان منافقین نے جو کچھ مومنوں کے ساتھ اچھائیاں بھلائیاں بھی کی، یہ بڑے کام میں جو خرابی کر رہے ہیں پچھلے بھی اللہ ضائع کر دے. یہ حبط اعمال جو ہے یہ بڑی خطرناک چیز ہے. مجھے معلوم نہیں، اسی ٹور میں یہ کراچی کی وزٹ میں میں نے کسی جگہ پر یہ واقعہ سنایا تھا، اور یہ واقعہ موجود ہے. آیت اللہ دستغیب جن کی گناہان کبیرہ کتاب ہے، وہ فرماتے ہیں اپنی کتاب میں، گناہان کبیرہ میں نہیں ہے، ایک اور کتاب میں ہے، مجھے ابھی ذہن میں نہیں آ رہی لیکن موجود ہے. تو وہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے ایک محلے کے ایک بڑھئی کو جانتا تھا، کارپینٹر کو، نجار جسے کہا جاتا ہے، اس کو میں جانتا تھا. تو میں نے ایک رات خواب دیکھا، اور خواب میں نے دیکھا کہ میں جنت میں کھڑا ہوں اور ایک بہت بڑا اونچا محل بڑا بنا ہوا. تو
اچانک میرے دیکھتے ہی دیکھتے ایک زوردار بجلی گری اس پر اور وہ سارا کا سارا تباہ و برباد ہو گیا وہ محل۔ مجھے بہت تعجب ہوا، میں نے سوال کیا تو مجھے یہ جواب ملا کہ یہ جو محل تھا، یہ وہ جو نجار جس کو میں جانتا تھا یہ اس کا تھا، اور لیکن اس نے ایک حرکت ایسی کی ہے کہ خداوند عالم نے اس کو ضائع کر دی، ختم کر دی۔ یعنی ہمارے اعمال بناتے بھی ہیں جنت کو اور خراب بھی کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں میں صبح جیسے ہی بیدار ہوا میں اس کے پاس گیا، اس کی دکان پر، اور میں نے اس سے پوچھا کہ تو نے رات کو کیا کام کیا؟ تو نے رات کو ایسا کون سا گناہ کیا کہ میں نے یہ خواب دیکھا، اتنا خوبصورت محل تھا جس کو میں تعجب سے دیکھ رہا تھا، اور بجلی گری اور وہ ضائع ہو گیا، اور مجھے بتا تو نے رات کو کیا کیا؟ تو اس نے کہا کہ میں نے رات کو اپنی ماں کو مارا ہے۔ کہتا ہے میں نے رات کو اپنی ماں پر، میری بوڑھی ماں، میں نے اس پر ہاتھ اٹھایا ہے کسی مسئلے میں، اور تو آغا آیت اللہ دستیاب فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا کہ تو نے ماں پر ہاتھ اٹھایا، خدا نے تیری جنت خراب کر دی۔ تو یہ جو انسان کے اعمال ہیں یہ ضائع بھی ہو سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو ایک دفعہ سبحان اللہ کہے گا خدا اس کے لیے ایک درخت لگا دیتا ہے، یا جنت میں ایک پرندہ پیدا کر دیتا ہے جو سبحان اللہ کہتا رہتا ہے اس کی جگہ پر۔ تو ایک کوئی صحابی اٹھے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے تو پھر باغات ہوں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہوں گے، لیکن یہ خیال رکھنا ان باغات کو اپنی کسی حرکت سے آگ مت لگانا، اپنی کسی حرکت سے ان کو آگ مت لگا دینا۔ تو سب سے خوبصورت جو طریقہ انسان کے لیے جو اہل بیت اطہار نے بیان کیا کہ ہر وقت رحمت خدا کی امید اور عذاب خدا کا خوف برابر لے کر انسان چلے، کبھی یہ نہ سمجھے کہ اب میں تو بچ گیا، میں تو کنفرم میری جنت ہوگی۔ جو یہ سمجھتا ہے میری جنت کنفرم ہے، اور جس نے مثلا میں آپ سے کہوں کہ آپ نے جناب میرے درس میں شرکت کی ہے اور آپ ماشاءاللہ آ رہے ہیں، آپ کی جنت کنفرم ہے، میں نے اپنا بھی بیڑا گھر کیا اللہ پہ جھوٹ بول کر، آپ کا بیڑا بھی کرتا ہے۔ اور یہ بیڑا گھر ہماری قوم کا ٹکا کے کر رہے ہیں مال خور لوگ جو بیچتے ہیں اور تعریف کرتے ہیں اور لوگوں کو خوش کرتے ہیں، وہ یہ کام کر رہے ہیں۔ تمہاری جنت کنفرم ہے۔ اب جس کی جنت کنفرم ہے وہ پھر وہ بھیڑیا بن جائے، وہ درندہ بن جائے، وہ جانور بن جائے، جو مرضی بن جائے، جنت کنفرم ہے۔ وہ بھیڑیا ہے تو بھی جنت میں جائے گا، وہ درندہ ہے تو بھی جنت میں جائے گا، وہ لوگوں کو لوٹ لے تو بھی جنت میں جائے گا۔ کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ کہے تیری جنت کنفرم ہے، کیونکہ ہم علیم بذات الصدور نہیں۔ کتنے لوگ تھے رسول اللہ کے دور میں جو کلمہ پڑھ کے اور بڑے رسول پاک کی محفلوں میں بیٹھتے تھے پکے جہنمی، لیکن ان کو مسلمان کہتے، رسول اللہ بھی ان کو مسلمان کہتے تھے، کیونکہ ظاہر میں جو کلمہ پڑھے مسلمان ہوتا۔ ہمیشہ انسان کبھی بھی اپنے آپ کو نہ سمجھے کہ میں عذاب خدا سے بس اب مجھے نہیں ہونا، میں بچ گیا۔ اگر سمجھتا ہے تو اللہ نے یہ حرکت یہودیوں کی بتائی ہوئی ہے کہ وہ سمجھتے تھے کہ ہم اول تو جائیں گے ہی نہیں، جنت صرف ہماری ہے، اور اگر گئے بھی تو کچھ عرصہ ہم وہاں پہ رہیں گے۔ اور آج تقریباً ملتی جلتی بات عام ہوگی، اسی طرح کی بات عام ہوئی ہمارے درمیان۔ اور یہ اس طرح دین بتایا جانا انسانوں کے اندر اللہ کی نافرمانیوں کی جرت پیدا کر دیتا ہے۔ ہم تو پکے بخشے ہوئے ہیں، چلو کچھ کر بھی لو تو مسئلہ نہیں۔ جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور راہ خدا میں رکاوٹ ڈالی، اللہ نے ان کے اعمال حبط کر دی۔ صدق اللہ العلی العظیم۔